ایک اور سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو ہم 1947 کے کسی شہید کو بھولے ہیں، نہ ہم 1971 کے ظلم کو بھولے ہیں، ایک ایک شہید کا حساب رکھا ہوا ہے اینڈ وی ول ٹیک ریونج. اور آج پھر یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، نہ تو ہم نے کسی شہید کو بھولا اینڈ وی ول ٹیک ریونج. کس ریونج کی بات کر رہے ہیں؟ We have not forgotten what they have done to us in 47 and we have not forgotten what they have done to us in 71. اپنی نئی نسل کو نفرت اور بدلے کی آگ میں اپنی نئی نسل کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کمینے دشمن سے محفوظ رہنا. وہ چانکیا کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتا ہے، منہ میں رام رام کرتا ہے اور بغل میں چھری چھپا کے رکھتا ہے. کیا مذہب بھی یہی کہتا ہے ہمیں؟ فتح مکہ کے بعد رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا. انشاءاللہ جب ہم دہلی فتح کر لیں گے تو ضرور معاف کر دیں گے. عام معافی کا اعلان کیا. ہم فتح مکہ کے بعد ضرور معاف کر دیں گے. There once we'll capture Delhi, we'll forgive them. اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے. آپ نے مثال فتح مکہ کی دی. ہاں بالکل فتح مکہ کی مثال. We'll do exactly the same because this is what حدیث شریف also is کہ دہلی ہندوستان ایک دفعہ پھر فتح ہوگا and we'll do that انشاءاللہ. اس کے بعد معاف کر دیں گے شودروں کو. ان کے پنڈتوں کو معاف نہیں کریں گے، شودروں کو چھوڑ دیں گے. کس طرح سے فتح کریں گے؟ دہلی کیسے فتح ہوگا؟ You'll see that. کون فتح کریں گے؟ نہیں، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیسے ہوگا. خلافت ہے. It's just like this. Let me tell you one آپ کی thing. لیڈرشپ میں دیکھیے let me tell you one thing. نہیں، ہماری لیڈرشپ میں نہیں ہوگا، یہ اللہ کے بندے کریں گے. اللہ جس کو چاہے گا کام لے گا. ایک بات ہم بتا دیں، ہمیں زیادہ کمپلیکس باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت اللہ مناج نبوہ قائم ہو جائے گی. کیسے ہوگی میرا پرابلم نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ہوگی. انہوں نے فرمایا غزوہ ہند ہوگا، مسلمان ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے. کیسے ہوگا یہ اللہ دکھا دے گا آپ لوگ. اچھا، شروع میں نے آپ سے پتا کیوں پوچھا تھا کہ آپ کوالیفائڈ مفتی عالم یا مذہبی اسکالر ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اس حدیث کے حوالے سے آپ کا جو موقف ہے اس کو میں کمپیئر کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر اسرار کے موقف کے ساتھ، جو کہ صرف قومی سطح پر نہیں بین الاقوامی سطح پر انہیں ایک مفتی عالم کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا جو کرکس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ میری امت کے 2 لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے. ایک وہ لشکر ہے جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا اور ایک دوسرا لشکر ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر دجال کا مقابلہ کرے گا. اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی لشکر دونوں کام کرے گا، 2 علیحدہ لشکروں کی بات ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو بھی سنا اور آپ نے بھی کہا کہ لشکروں کی بات ہو رہی ہے، لشکر کی بات نہیں ہو رہی. اب ڈاکٹر اسرار کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے یہ محمد بن قاسم کے واقعے پر پوری ہو چکی ہے. یہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ان کا وہ کلپ بھی سنوا دوں. لیکن دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ ان کی رائے ہے اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ حتمی رائے یہی ہے، ڈیفینیٹو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رائے نہیں ہے. ہی از اے ہمبل پرسن. ہماری اس کے ساتھ بڑے ادب اور ریسپیکٹ کے تعلق. کیا اسلام میں یا پھر قائد اعظم کا جو ویژن تھا پاکستان کے حوالے سے اس میں کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے کشمیر میں فوجیں داخل کی تھی کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے. اچھے ہمسائے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن کسی نے کمینہ پن دکھایا تو قائد اعظم نے مجاہدین طلب کیے. چاہے وہ والی سوات سے کہا کہ اپنے ٹروپس کو بھیجو، والی گلگت سے کہا ٹروپس کو بھیجو، اور محسود اور ممن ٹرائب سے کہا کہ اپنے ٹروپس کو بھیجو. قائد اعظم تھے جنہوں نے کشمیر میں جہاد شروع کیا. جہاد کشمیر قائد اعظم کا شروع کیا ہوا. نیور ایور فارگیٹ دس. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہسٹری پر لیکچر میں کسی اور دن آپ سے لے لوں گا. زید احمد صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا یو ویلکم اور جزاک اللہ خیر.